ثنا ہک دک سی رہ گئی۔ وہ پہلے سے رو رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کی تمام باتوں پہ رو رہی تھی۔ اس نے جب سر اٹھایا تھا اس کا چہرہ اشکوں سے تر تھا۔ آنکھوں کی سرخی اپنے سنگ ہوئی زیادتی پر چیخ رہی تھی، پر لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ ان سے ایک لفظ نہ کہا، مانو جیسے سلائی کر ڈالے ہوں۔ میرال، ثنا ہاتھ بڑھاتے اس کے سر پر پھیرتی اسے پرسکون کرنے لگی، جو اونچی اونچی ہچکیاں لیتی بین کرنے میں مصروف تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میرال اس کے گلے لگی روتی رہی، پر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخرکار ثنا نے ہی اسے چپ کروایا۔ میرال، بس میری جان، بس۔ میرال ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ثنا یہ چیز نوٹ کر چکی تھی، تبھی گویا ہوئی۔ کہاں سے لاتی ہو اتنا پانی؟ ہاں، میری تو آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے ایک دو آنسو بہا کر، اور یہاں پر تو پوری کی پوری گنگا بہا ڈالتی ہو تم۔ اس نے شرافت سے کہا، پر انداز شریر تھا، مگر میرال چہرے سے آنسو صاف کرتی سنجیدہ رہی۔ یار ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے دوبارہ سے رونے کی تیاری کرتے دیکھ ثنا بولی اور اسے اپنے قریب کیا۔ پہلے رونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو۔ بھئی کیا لڑکی ہو تم یار، کیا بنے گا تمہارا؟ میری جھلی۔ اچھا چپ، بالکل چپ۔ میرال اس کی بات مانتی مہر سر اسبات میں ہلاتی چپ ہو گئی، پر اس کا جسم ہنوز لرز رہا تھا۔ رونے کی شدت سے آواز نم تھی، اوپر سے زکام بھی ہو گیا۔ ثنا، اس نے پکارا۔ میں ہی ہوں، وہ صرف اتنا ہی بول پائی۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا، آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ لمحے بھر کو ثنا نے سانس روکی۔ یہ لڑکی واقعی لفظوں سے جان کھینچ لیتی تھی۔ میں اتنی تو بدبخت نہ تھی، اٹک اٹک کر بولتی وہ اس کے گرد بازوؤں کا گھیراؤ کر گئی۔ ثنا، کیا کوئی مجھ جیسا نصیب لایا ہوگا، یا صرف میرا ہی ہے؟ کیا سب کی سب بددعائیں میرے ہی دامن میں بھر دی گئی ہیں؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ کیوں؟ اسے رونے کی وجہ سے ہچکیاں لگ چکی تھیں۔ دیکھو تمہارے سامنے ہوں میں، منحوس جس جگہ بھی جاتی ہوں، جس چیز کو چھوتی ہوں، وہاں سب غلط ہو جاتا ہے، سب میری وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ روتی ادھوری باتیں کہہ رہی تھی، پر اس کے سارے مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ بلکہ تم دور ہٹو، دور رہو مجھ سے، میرے سائے سے، مت چھوؤ مجھے، میری بدبختی کا اثر و رسوخ تم پر بھی نہ پڑ جائے۔ دور ہٹو، تم دور رہو مجھ سے۔ وہ مسلسل اس سے اپنا آپ چھڑاتی چلا رہی تھی۔ ثنا اسے تھامنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرال، اس نے اسے بے بسی سے پکارا۔ ثنا، تمہیں کیا میں منحوس نہیں لگتی؟ بولو۔ وہ تھک کر رکتی ثنا کی آنکھوں میں دیکھتے بول پڑی، میرال پلیز۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لی۔ بتاؤ مجھے، لوگ مجھے کہتے ہیں میرا سایہ بھی لوگوں کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے۔ میرال، خاموش ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خبردار جو اب تم نے ایسا الٹا سیدھا کچھ کہا۔ ثنا نے نہایت سختی سے اسے جھڑکا۔ تمہیں مجھ سے، میری ذات سے گھن کراہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ میرا یہ وجود ناقابل برداشت ہے یوں تو، لیکن کیا تمہیں مجھ سے کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ ثنا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، آج وہ اسے بولنے دینا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایسے بہت سے بے شمار لفظوں، جملوں کی صدائیں باز گشت سنائی دیتی ہیں مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ خود پر طنزیہ ہنس دی۔ اوپر آسمان کو دیکھتے وہ کہیں کھو سی گئی، کچھ بھولی بھٹکی بچپن کی یادیں یاد آنے لگی۔ تم رو رہی ہو ثنا، کیا ہوا؟ میرے الفاظ برداشت نہیں ہوئے؟ ہاں ہاں ہاں۔ ثنا کے رونے کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھتی تلخی سے گویا ہوئی، اور آخر میں پھر سے پھیکا سا مسکرا دی۔ تم برداشت نہیں کر پا رہی، اور ایک میں جو یہ الفاظ بچپن سے سنتی سنتی سہتی آئی ہوں، اور دیکھو آج کیا عالم آیا ہے کہ یہ سب باتیں مجھے سچ لگنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں۔ ثنا کو وہ پاگل لگی، وہ بر وقت رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی۔ میرال، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا اول فول بک رہی ہو؟ نہیں ہے ایسا، سب جھوٹ بولتے ہیں، حسد کرتے ہیں تم سے۔ تم اتنی خوبصورت حسین ہو جو ہو نا میری جان، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں سوچتی ہو؟ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ اسے مسلسل نفی میں سر ہلاتے دیکھ ثنا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ثنا، لوگ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم امی، لیکن لوگ مجھے آئینہ دکھاتے ہیں، وہ آئینہ جو حقیقت مجھ پر آشکار کرتا ہے کہ میں
بس ایک لفظ اور نہیں، میں تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر دوں گی اگر ایک لفظ اور کہا۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے اور امی نے مجھ سے؟ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ تم بھی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میرا کوئی نہیں ہے، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ وہ اس کی سن ہی کب رہی تھی، اب بھی اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور پیچھے کو کھسک گئی۔ کہاں نہ نہیں جاؤں گی میں۔ اسے سر جھکا کر بیٹھتے دیکھ ثنا اس کے نزدیک ہوئی۔ پھر ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میرا شدید چڑھتی جل کر بولتی اٹھنے لگی، جبھی ثنا نے اسے بازو سے پکڑتے دوبارہ نیچے بٹھا دیا۔ میری بات سنو، دیکھو زندگی 4 دن کی ہے، تم یہ سوچو 2 دن تم گزار چکی، اب بس باقی کے 2 دن ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ ثنا اسے آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنے لگی، جو اصل کام انٹی نے اسے سونپا تھا۔ کہنا آسان ہے مگر گزارنا مشکل ترین۔ لوگ کہتے ہیں زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے اب اسے گزارنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ میں نہیں جینا چاہتی، میرے اندر زندگی کی طلب نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی ثنا اسے نئی زندگی کی شروعات کے لیے کہہ رہی ہے، اور کل اس گھر سے میری ڈولی نہیں بلکہ میری میت اٹھے گی، ایک زندہ لاش جو اپنے باپ کے کیے گناہوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی۔ بہت غلط سودا کیا ہے میرے باپ نے، بھلا بیٹیوں کے سودے کون کرتا ہے؟ زمانہ جہالت سے آج تک بیٹیوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، بس ہر دور کے لحاظ سے انداز بدل لیتے ہیں لوگ۔ باقی گلے تو آج بھی گھونٹنا جانتے ہیں بیٹیوں کا، کبھی بیٹی ہونے پر تو کبھی گھر کی عزت ہونے پر۔ دونوں صورتوں میں ہم عورتیں ہی قربان کر دی جاتی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں فوست کیے ان کی لرزش کو قابو کرتے بولی۔ نظریں جھکائے مدھم سا بولتی ثنا کو بہت معصوم بچی لگی۔ اس کی چھوٹی سی ناک رونے سے سرخ پڑ رہی تھی، پلکوں پر سجی نمی قیامت کی سماپ بنا رہی تھی، پر اس سب کے ہمراہ اس کے الفاظ دل کو چیر ڈالنے کو کافی تھے۔ میرال، تمہیں مجھ سے یا انٹی سے کوئی گلہ شکوہ یا شکایت ہو تو کہہ سکتی ہو، تمہارا پورا حق ہے۔ بس جاتے جاتے دل سے ساری پرانی باتوں کو نکال کر معاف کر کے جانا تم۔ مجھے خود سے اپنی ذات سے ہی اتنے شکوے شکایت ہے، کسی اور سے گلے کہاں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کہتے دھیرے سے سر ہلاتی نفی کر گئی۔ میرال گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ثنا اس کے چہرے کو بغور دیکھتی تھی۔ زاویار اپنے آفس میں کرسی پر ٹیک لگائے جھول رہا تھا، کمرے میں اندھیرا کیے کھڑکی کی جانب رخ موڑے آنکھیں مونڈے ہوئے تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی پھلکی لائٹ کی روشنی اس کے چہرے کے دائیں حصے کو روشن کیے، جبکہ دوسرا اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ کمرے میں ہر سو خاموشی کا راج تھا، تو دوسری جانب ایک مخصوص آواز گونجتی سے سناٹے میں شور پیدا کر رہی تھی۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ اس کا بایاں ہاتھ مسلسل حرکت میں تھا، جو اس کے اندر کی بے چینی کو عیاں کر رہا تھا۔ ذہن میں جانے کون سے خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ پیشانی پہ بلوں کا جال بچھا تھا، چہرے کے تاثرات تنے ہوئے، جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کوٹ اتار رکھا تھا، ٹائی ڈھیلی ڈھالی گلے میں پڑی تھی۔ بلا شبہ وہ شاندار شخصیت کا حامل تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش خاصے پرکشش تھے، پلکیں ہر درجہ مڑی ہوئی تھیں، جو اس کی کالی سیاہ رنگ آنکھوں کے اوپر سجی ان کو مزید خوبصورتی بخش رہی تھیں۔ ایک دم سے کسی خیال کے زیر اثر کرسی کی موومنٹ روکی، ہاتھ کی مٹھی بھینچے سر پر ٹکاتے خود کنٹرول کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تھامے رکھے پین کو حرکت دیتا ہاتھ یکدم رکا۔ کمرے میں ارتعاش کرتی پین اور کرسی کی آواز تھمی تھی۔ ہر سو عجیب وحشت زدہ سناٹا چھا گیا، اور اس میں زاویار کی سنسناتی گہری سانسوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا میرال کی شادی کسی شیدے نامی شخص سے کروائی جا رہی ہے، اس کا دل کیا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ تب سے اب تک وہ عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ اچانک اس کے آفس کا دروازہ نوک ہوا۔ یس کم آن، وہ ایسے ہی بیٹھے بولا، جبکہ زین اجازت ملتے ہی دروازہ کھلتے اندر داخل ہوا، جہاں اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ زاویار پہلے پہر اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو اسے پکارا۔ اب بھی اطمینان سے بیٹھے، صرف ہنکارا بھرا۔ زاویار نے اسے فون کر کے بلایا تھا، اس لیے وہ اس کی آمد سے واقف تھا۔ تم نے یہ اندھیرا کس غم میں کیا ہوا ہے؟ کس بات کا شوق منا رہے ہو؟ زین چڑھ کر بولا، کیونکہ وہ آگے آتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا۔ میز پہ رکھا ڈیکوریشن پیس درہم سے زمین بوس ہوا، اور زاویار کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ زین، جس کی آنکھیں پہلے تیز روشنیوں سے آشنا تھی،
अंदर अंधेरे में आते ही इसे कुछ न दिखाई दिया। अभी वो अंधेरे में देखने की कोशिश करता, आंखें हद दर्जा बड़ी करता अंधेरे में जमीन बोस हुई चीज को टटोल रहा था कि अब जाव्यार फिर से लाइट जलाते इसकी आंखों की देखने की बसारत छीन ली और वो लाइट के ऑन होते ही आंखें मीच गया। क्या मसला है यार? मुझे अंधा करने का इरादा कर रखा है तूने? अंधापन नहीं चाहिए मुझे, वो अपनी आंखों को मलते हुए जल कर बोला और मुकाबल बैठे जाविया ने निहायत बेजाई से मुलाहिजा फरमाया। जैन को जब कुछ नजर आने लगा यूं ही चलता कुर्सी खींचते बैठ गया। क्या बात है, सब खैरियत है ना? जाविया सोच में पड़ गया, क्या इसे मेराज की शादी से मुतल्लक बताए या ना बताए। हाँ सब ठीक है, वो शेषोपंच का शिकार होता बोला। जैन ने महज सर इस बात में हिलाया। बोलो क्यों बुलाया है मुझे? शॉपिंग करने जाना है, फौरी जवाब आया। क्या इस वक्त तूने मुझे इस वक्त शॉपिंग पर ले जाने के लिए बुलाया है? इसे तो मानो हैरत हुई। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि रात के 11 बजे वो इसे शॉपिंग का बो रहा था। जाविया इसकी ओवर एक्टिंग को सिरे से नजरअंदाज किया। जैन डैड मान गए हैं, वो आज शादी से मुतल्लक चाची जान से बात करने गए थे। अच्छा अंकल मान गए? हैरत है। अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा? फाइनली मान गई, बहुत मुश्किल से मनाया है इन्हें, बस इसी वीकेंड का डिसाइड किया है, इसलिए टाइम ना होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज ही जाकर शॉपिंग कर लूं। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बस यार तुम नहीं समझोगे, कुछ बातें बताई नहीं जाती और हर बात जानना भी जरूरी नहीं होता। चलो चलें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ चलो, और जो काम है बता दो, मैं अरेंज कर दूंगा। जैन बोला और मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा। दोनों उठ खड़े हुए। अच्छा घर वाले कैसे माने आखिर? इन वो बोला कि जाविया इसकी बात को रद्द कर दिया। नहीं कोई नहीं माना और ना ही कोई शादी में शामिल हो रहा है, क्योंकि इस बात का इल्म किसी को नहीं है। क्या तुम ऐसे छुप कर शादी करोगे? और अनाया बाजी वो बहुत गुस्सा होंगी, जानते हो, मगर ये जरूरी है, मैं इनको मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिलहाल अब जो हो रहा है इसका सोचो, वो सब बात की बातें हैं और डैड भी यही चाहते हैं। और हाँ, घर में किसी को इस बात का इल्म हरगिज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ओके, जो हुक्म, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। और बोल, वो अपने सीने पर हाथ रख के सर को खम देता बोला। इसकी हरकत पर जावियार मुस्कुरा दिया। चल देर हो रही है, दोनों वहां से निकलते चले गए। रात गहरी से गहरी होती जा रही थी। वक्त अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से गुजरता अगले दिन की जाने बढ़ रहा था, पर एक जान ऐसी थी जो इस वक्त के रोकने थम जाने की दुआएं मांगते सजदे की हालत में न जाने कब से ऐसे पड़ी थी, इसे खुद को भी एहसास तक न था। आने वाला कल इसकी जिंदगी के बदलने का था, जहाँ सिर्फ वो एक गुलाम मुजरिम के जैसी जिंदगी बसर करने वाली थी, ना कि एक गुनाह की सजा भुगतना इसके नसीब में लिख दी गई थी। वो इस वक्त खुद को इस शख्स, इस मुलजम की मानद समझ रही थी, जिसे कल तख्तादार पर चढ़ा दिया जाना था। और इस पल इसकी ये चंद सांसें चल रही हों जिसकी वो खुद उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है, और इस सब के साथ साथ इसके जिस्म पर खौफ, डर, वहशत के मारे लर्जा तारी था, जो हल्के हल्के से किसी पत्ते की माने ललचता कांप रहा था। इसकी हिचकियों की आवाजें जोरों शोर से कमरे की दरो दीवार से अपना सर फोड़ रही थी। लब सीख कर रोना किसे कहते हैं, कोई इससे पूछता, जो होंठों पर कुफर लगाए अपनी इस कदर बेबसी पे रो रही थी। अपने लबों से इसने ये एक शिकवा या शिकायत ना की अपने रब से, बस दुखते दिल के साथ इससे मदद तलब करती रही। न जाने क्यों, कैसे आज इसकी जुबान पर एक लफ्ज बार बार आ रहा था। इसे शायद कोई और राह ना दिखाई दी थी, इसीलिए आज वो अपने रब से मोजज़े की दुआएं मांग रही थी। इसके लब इतना ही कह पाए, या अल्लाह मेरी जान ले ले, या फिर कोई मोजज़ा कर दे। मत आजमा मेरे रब, मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं कि इस पे पूरा उतर सकूं। रहम फरमा मेरे मालिक, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं जो मुझे इस मुश्किल दर्दनाक जिंदगी से बचा सके। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरे रब्बुल आलमीन, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। ना तो दिल की बात से क्यों कर आगाह नहीं कि तेरी बंदी क्या चाहती है, इसका दिल कितना दुखा हुआ है। तेरे बंदों ने क्या सितम किया है मेरे अल्लाह, क्यों चुप हो आप? क्यों इन लोगों की रस्सी इतनी दराज कर रखी है? क्यों थक कर सीधी हुई इसका चेहरा जर्द रंग, आंखें आंसुओं से भीगी हुई, लब सूखे पड़ते कांप रहे थे। लबों से बस वो अल्लाह को पुकारे जा रही थी कि अचानक इसे आज दिन का वाकया याद आया।
جب وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کمل بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ ان کو اپنے پاس دیکھ کر میرال نے منہ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسے تو مت منہ موڑو مجھ سے میرال، جانتی ہو میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتی، پھر کیوں تکلیف دے رہی ہو مجھے؟ کمل بیگم کا دل دکھا تھا اس کے اس رویے پہ۔ تم میری قدر نہیں کرتی، جس دن چھوڑ کے چلی جاؤں گی نا اس دن یاد کرو گی کہ کاش ایک بار اور موقع مل جائے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی میرال، چاہے کتنا ہی پکارو۔ ان کی آواز بھیگنے لگی۔ میرال کے ہاتھوں کی گرفت کمفرٹر پر مزید بڑھ گئی، لیکن خود کو مجبور ظاہر کرتے بول اٹھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کسی کے مر جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، گزرتی رہتی ہے، جیسے میری گزر جائے گی ویسے میرے بعد آپ کی گزر جائے گی، جیسے ابا کے بعد گزر رہی ہے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب وقتی باتیں ہیں، انسان صرف اپنا سوچتا ہے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ان پر طنز کیا، جسے وہ اچھے سے سمجھ بھی گئیں۔ میرال میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کمل بیگم اس کے ہاتھوں کو تھامتی ان پر سر رکھتے رو دی۔ میرال تڑپ اٹھی۔ آپ مجبور ہیں، ابا مجبور ہیں، اور میں کیا ہوں؟ کوئی مجھے بتائے گا میں کیوں مجبور ہوں؟ میری تو کوئی مجبوری نہ تھی، پھر کیوں مجھے گھسیٹ کر سولی پر لٹکایا جا رہا ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں کیا جس کی پرداش میں مجھے ایسی سزا سنائی جائے۔ کیوں امی مجھے زندگی بھر کے لیے زندہ لاش بنانا چاہتی ہیں آپ؟ پہلے ہی میں کسی مجرم سے کم نہ تھی، جو اب یہ میرے سر تھوپ دیا گیا ہے، کس غلطی کی بنا پر؟ صرف ایک بیٹی ہونے کی غلطی؟ ارے اماں، یہ غلطی بھی میرے اپنے بس میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں خود کو لڑکا بناتی، اگر ہوتی تو میں پیدا نہ ہوتی، اگر امی میرے بس میں ہوتا میں اس دنیا میں سے لڑکی ذات ہی مٹا ڈالتی۔ روتے اٹک کر بولتے وہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑا گئی۔ اس کا انداز صد مہری لیے تھا۔ کمل بیگم یکدم پیچھے ہوئی اور اسے دیکھنے لگی، جو آج اتنی سخت پتھر کی مانند بنتی ان کے مقابل تھی۔ کب ختم ہوگی یہ روایت؟ کب تک بیٹیاں اپنے باپ بھائی کے لیے گناہ کا خمیازہ بھگتتی رہیں گی؟ کب تک؟ مرد گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ نہیں لگتا، مگر ایک عورت کا گناہ سود سمیت اس عورت کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ساری زندگی بھر کے لیے۔ میرال ماضی کو کھودنے لگی۔ اس کی باتیں انہیں برداشت کرنا ناممکن لگا۔ میری قسمت میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور میں بے بس لاچاروں کی طرح ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں اماں کہ آپ لوگوں نے بہت برا سودا کیا ہے۔ میرال بیٹا، کچھ بھی ناممکن نہیں، تم مایوس کیوں ہو؟ اللہ سے مانگو نا، وہ مدد کرے گا۔ آخر معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ان کی بات سنتے اس نے چون کر انہیں دیکھا۔ تم اپنی اس محدود حد تک سوچتی ہو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں۔ زندگی میں کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت اور یقین ہوتا ہے، مگر ان سب سے گزر کر ہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی حل تم سے نہیں بن پا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو جب بھی کبھی ہمیں دکھ درد تکلیف سہنا پڑے تو سمجھ جاؤ اس کے بعد کوئی آسانی ہے۔ وہ ذات ہمیں پریشانی میں اس لیے مبتلا کرتی ہے تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت چکھ لیں، جان لیں، اور پھر ملنے والی خوشی کو اس حاصل کو جو بدلے میں ملتا ہے اس کی قدر کر سکیں۔ اگر تمہیں اس سے کچھ چاہیے تو پہلے تمہیں اس کے قریب جانا ہوگا۔ ہاں میرال، سب کھول ڈالو، اس ذات کے سامنے اپنا آپ عیاں کر دو جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ بے شک وہ سب پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ کن اندیشوں میں پڑی ہو؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، بے گناہ کے ساتھ نہیں۔ تم بس اس سے دعا کرو، منصوبے بھی وہ بنائے گا اور راستے بھی وہ نکالے، بس تم صبر رکھو اپنا آخری سانس تک، اور اس پر یقین کرو جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تم چاہتی ہو۔ میرال، میں جانتی ہوں میری بچی تم ٹوٹ چکی ہو، بکھر گئی ہو، مگر میرا بیٹا تمہارا ٹوٹ کر بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھامنا مستقل ہوگا۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تیار بیٹھا ہے۔ تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک لفظ کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر زندہ کر دیتا ہے۔ وہ بولتی رہی اور میرال خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ وہ کب سے اس کے پاس سے اٹھ کر گئیں اسے معلوم نہ ہوا۔ وہ سیدھے لیٹے کمرے کی چھت پر نگاہیں مرکوز کیے ان کی انکہی باتوں کو سوچتی رہی، اور پھر اٹھ کر وضو کرتی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔
اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ آج مہندی تھی میرال کی، گھر میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ منور خان نے کہا تھا، پر کمل بیگم نے لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے مطابق شادی میں صرف اور صرف گھر گھر کے افراد ہوں گے اور نکاح مسجد میں ادا کیا جائے گا۔ منور خان نے اصرار کیا، لیکن وہ انکار کرتی اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ گھر میں کوئی سجاوٹ نہ کی گئی۔ کمل بیگم اور منور خان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے سکتے۔ ثنا جو صبح سے ہی یہاں آ گئی تھی، میرال کو زبردستی مہندی لگانے بیٹھ گئی۔ میرال نے لاکھ بار اسے منع کیا، اپنا ہاتھ چھڑایا اس سے، پر وہ مان کے دے نہیں رہی تھی۔ میرال ان دنوں شدید چڑچڑی ہو چکی تھی، غصہ اس کی ناک پر ہی سوار ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ اسے کافی درستگی سے منع کر چکی تھی، لیکن کمل بیگم کے اصرار کرنے پہ خاموش ہو گئی۔ ثنا 2 گھنٹے لگا کے اس کے بازوؤں اور ہاتھوں کو بھر چکی تھی۔ اس کے حنائی ہاتھوں سے اٹھتی خوشبو کافی محسوس کن تھی، بھینی بھینی سی، اس کے وجود میں رس بسنے لگی۔ اس نے بہت نفیس مہندی لگائی تھی، مگر جب دل ہی دل سے اندر سے اداس ہو تو باہر آپ کے آس پاس کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں، پھر آپ کے من کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت میرال کی دلی کیفیت ایسی ہی تھی، وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ذہن میں بچپن سے اب تک کی زندگی کے نہ جانے کون کون سے خواب گھوم رہے تھے۔ کبھی خود ہی مسکرا دیتی تو کبھی آنکھیں نم ہوتی بھیگنے لگتی، جنہیں وہ خود پر جبر کرتی روک کے اندر دھکیل دیتی، جو سیدھا اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ثنا سے پاس قدموں میں بیٹھی پاؤں پکڑے مہندی لگا رہی تھی۔ سبھی باہر بیٹھے کل کے بارے میں تیاریاں کر رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت صرف یہ دونوں تھیں۔ میرال کل سے ایسی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی، لباس تبدیل کرنا تو دور، اس نے اپنے بال تک نہ سمیٹے۔ وہ اب بھی گھر کے کپڑوں میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی کہ دروازہ کھولتے کمل بیگم ہاتھ میں ڈبے تھامے اندر داخل ہوئیں۔ دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ بے اختیار سے چلتی پلنگ تک آئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ میرال، مہندی لگانے کے بعد یہ کپڑے بدل لینا۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔